بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں آپ کے لیے۔ کیا جنات غذا کھاتے ہیں؟ جنات کے کھانے اور پینے کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ نمبر 1، جو لوگ کہتے ہیں کہ تمام قسم کے جنات نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہ غیر معتبر قول ہے۔ نمبر 2، دوسرا قول یہ ہے کہ جنات کی ایک قسم کھاتی ہے اور دوسری نہیں کھاتی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ تمام جنات سونگھ کر کھاتے پیتے ہیں۔ اس قول کی کوئی دلیل نہیں۔ آخری اور صحیح ترین قول یہ ہے کہ تمام جنات چبا کر اور نگل کر کھاتے پیتے ہیں۔ اس قول کی شہادت صحیح احادیث اور نصوص سے ملتی ہے۔ جنات کی غذا کیا ہے؟ ہڈی اور گوبر جنات کی غذا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استنجا کے لیے پتھر لانے کا حکم دیا اور کہا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ اس کے بعد جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہڈی اور گوبر نہ لانے کا راز دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں جنات کی غذا ہیں۔ میرے پاس نصیبین کا ایک وفد جو جنات پر مشتمل تھا آیا اور مجھ سے کھانے کے لیے توشہ طلب کیا۔ میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی اور گوبر سے بھی ان کا گزر ہو، اس پر ان کی غذا موجود ہو۔ ترمذی میں صحیح سند سے مروی ہے کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے۔ مندرجہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ جنات کی غذا ہوتی ہے اور وہ کھاتے پیتے بھی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنات سے ملاقات اور گفتگو۔ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی۔ وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنات کے مکانات اور آگ کی نشانات دکھائے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو گوشت بن جائے گی، اور جانوروں کی مینگنی تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا تم لوگ ان چیزوں سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے۔ جنات میں شادی بیاہ کا رواج بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اہل جنت کی بیویوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ حوریں ایسی ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہیں چھوا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ہے کہ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس شیطان کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ پہلی آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنات میں جنسی عمل ہوتا ہے، اور دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد اور ذریت کی خاطر جنات آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سلف سے بہت سے ایسے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنات کا آپس میں شادی بیاہ ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی بیوی سے مجامعت کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو شیطان اس کی بیوی سے جمع کرنے میں سبقت کر جاتا ہے، بیوی حاملہ ہو جاتی ہے، پھر ہجڑا بچہ پیدا کرتی ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک جن ہمارے ہاں کی ایک لڑکی کو شادی کا پیغام دے رہا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ حلال طریقہ سے کرے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ چیز بہت عام اور مشہور ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان اور جنات کا آپس میں شادی کرنا ممکن ہے، جبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے شادی کرنے سے منع کیا، اور اسی طرح فقہا کا یہ کہنا جنات اور انسانوں کا آپس میں نکاح جائز نہیں، اسی طرح تابعین کا اس کو مکروہ سمجھنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے جواز اور عدم جواز کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا۔ اسی طرح آج کی ویڈیو ختم ہو گئی ہے، آگے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔